بوڑھا باپ اور 4 بیٹیاں۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا باپ حکیم صاحب اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت دانا اور تجربہ کار تھا۔ اس کی بیٹیاں عائشہ، زینب، فاطمہ اور مریم تھیں۔ وہ سب اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، لیکن زندگی کے بارے میں ان کے خیالات مختلف تھے۔ ایک دن حکیم صاحب بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں سکون اور آرام کی سخت ضرورت ہے۔ بیٹیوں نے ان کی دیکھ بھال شروع کر دی، لیکن ہر ایک کا رویہ اپنے والد کے ساتھ مختلف تھا۔ حکیم صاحب نے بیٹیوں کی محبت کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بیٹیوں کو الگ الگ بلا کر ان سے پوچھا، اگر میں تمہیں کچھ دے کر آزماؤں تو تمہاری ترجیح کیا ہوگی؟ عائشہ نے کہا، ابا جی، اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے سونا اور چاندی دے دیں، یہ میرے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ زینب نے کہا، ابا جان، مجھے زمین اور جائیداد دے دیں تاکہ میں بچوں کے لیے ایک مضبوط زندگی بنا سکوں۔ فاطمہ نے کہا، ابا جی، مجھے کاروبار میں پیسہ لگا کر دیں تاکہ میں خود کفیل بن جاؤں۔ مریم نے کہا، ابا جی، مجھے آپ کا سایہ چاہیے، آپ کی صحت اور آپ کی دعائیں، باقی سب دنیاوی چیزیں ہیں جو مل بھی سکتی ہیں اور چھن بھی سکتی ہیں۔ حکیم صاحب نے ہر بیٹی کا جواب سنا اور مسکرا کر کہا، انہوں نے سوچا کہ زندگی کا اصل سبق سکھانے کا ان کو وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو حقیقت کا سامنا کروانے کے لیے انہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیں۔ عائشہ نے سونا اور چاندی تو حاصل کر لیا، لیکن چوروں نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بے بس ہو گئی اور اسے سمجھ آ گیا کہ دولت عارضی ہے۔ زینب نے زمین حاصل کی، مگر وہ قانونی مسائل میں پھنس گئی۔ جائیداد کی جنگ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ فاطمہ نے کاروبار کیا لیکن دھوکہ کھا گئی۔ مریم نے والد کی خدمت جاری رکھی۔ اس کی زندگی سادگی سے بھرپور تھی، مگر سکون تھا۔ چند سال گزر گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اب بیٹیوں کو بلا کر پوچھا جائے، کیا جو انہوں نے برسوں پہلے فیصلہ کیا تھا، کیا وہ اس پہ مطمئن ہیں؟ عائشہ نے روتے روتے کہا، ابا جی، میں نے دولت کے پیچھے بھاگ کر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ فاطمہ نے کہا، میں نے دنیاوی کامیابی کے پیچھے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ حکیم صاحب نے کہا، دنیاوی چیزیں وقتی ہیں، مگر والدین کی دعائیں اور خدمت ہمیشہ برقرار رہتی ہیں۔ مریم نے کہا کہ ابا جان، میں نے صرف آپ کی خدمت کی ہے اور اس خدمت کی وجہ سے میں آج تک سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ بیٹیوں نے سیکھ لیا کہ دولت، جائیداد اور کاروبار زندگی کے لیے تو ضروری ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے لیے دولت، کاروبار زندگی کے لیے ضروری ہیں، مگر سکون اور برکت اور کامیابی والدین کی خدمت اور دعاؤں کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے۔ بیٹیوں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ جائیداد، دولت اور کاروبار تو یہ تو چیزیں آنے جانی چیز ہیں، لیکن والدین کی دعائیں، والدین کی خدمت اور والدین سے محبت ہی انسان کو آخرت میں اس کا اجر دیتا ہے اور دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ اچھی زندگی گزارتا ہے۔ والدین کی خدمت سب سے بڑی دولت ہے۔ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حکیم صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دنیاوی چیزیں وقتی ہیں، مگر والدین کی دعائیں اور والدین کی خدمت کرنا ہمیشہ انسان کو آخرت میں بھی کامیابی دے گا اور اس کی زندگی جو ہے سکون سے گزرے گی۔ بیٹیوں نے سیکھ لیا کہ دولت، جائیداد اور کاروبار زندگی کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں، مگر